السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28واں پارہ اور ہم پڑھ رہے ہیں سورہ المنافقون۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک کی۔ سورة المنافقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون۔ جیسے جیسے ہم سورہ المنافقون پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈائگنوسس مل رہا ہے، ایک پرسنالٹی کا پتہ چل رہا ہے، اس کے مسئلے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کی ذات کے لیے اور ایون سوسائٹی کے لیے، ایون دین کے لیے۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے اصل، وہ جسے کہتے ہیں روٹ کاز پرابلمز کیا ہیں، اور جیسے جیسے ہم وہ جانتے جا رہے ہیں ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس رویے سے، منافقت سے بچانا ہے۔ ہم نے اپنے اوپر گہری نظر رکھنی ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، لیکن پھر اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ اس کے سلوشن کی طرف جانا بہت زیادہ ضروری کام ہوتا ہے۔ گھروں میں اگر ہم دیکھیں یا ایون آفیسز میں بھی دیکھیں تو کئی دفعہ ہم بس اسی سائیکل میں ہوتے ہیں کہ ہم ہر وقت مسائل کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے صرف انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان جو کرنے والا کام ہے اس سے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے گھر میں اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے بچے کا، شوہر کا، بیوی کا، خاندان والوں میں کتنی الجھنیں ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، تو اب آپ سوچیں کہ ان میں سے کون سا ایسا سلوشن ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو آپ پلان اے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس میں یہ مسئلہ ہے، پلان بی دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، سی دیتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ اتنے سارے پلان دینے کے بعد کہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس جی چائے کا کپ لے کر ہم یہی برائیاں جو ہیں ان میں سے اپنے دکھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جیسے آفیسز میں ہیں تو میٹنگ ہی نہیں کھیلنا، بلکہ کوئی ایگزیکیوشن پلان بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ ٹی وی کھولتے ہیں، میڈیا کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ لوگ صرف مسائل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسئلے کو جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی سلوشن بیسڈ اپروچ ہوتی ہے، اور جب تک ہم مسائل کو حل کرنے کی طرف نہیں جائیں گے اور یہ نہیں سیکھیں گے کہ اس مسئلے سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ہم صرف اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی خراب کریں گے، دین سے بھی دور ہوتے جائیں گے اور اپنے مسائل کو انسیٹ طریقے سے بڑھا لیں گے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 9 میں ہمیں بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو اب خطاب کیا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بہت امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، نہ غافل کریں تمہیں تمہارے مال، نہ تمہاری اولاد، کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے، اور جو کوئی کرے گا ایسا تو یہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔
تو یہاں پہ اب کیونکہ ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے تو ان کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان والے ڈرتے ہیں نا. منافق تو ڈر ہی نہیں رہا، اس نے تو اپنے بیہیویئر کو بڑا انڈورس بھی کیا ہوا ہے، اس کو گلوریفائی بھی کر رہا ہے، اس کی تعریف بھی کر رہا ہے، اس پہ اکڑ بھی رہا ہے، اس پہ تکبر بھی کر رہا ہے، اسے تباہیاں بھی پھیر رہا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو غارت کر رہا ہے. لیکن ایک جو صاحب ایمان شخص ہوتا ہے وہ بہت ڈرتا ہے، اس کو بہت فکر ہوتی ہے، وہ ایسے رویوں کے بارے میں بار بار سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں میری زندگی میں ہونا چاہیے، مجھے اس رویے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو کیا کہا گیا کہ تمہیں غافل نہ کریں. دو چیزوں کی غفلت جو ہے وہ انسان کو منافقت کی طرف بہت آسانی سے لے جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ مال اور اولاد. یعنی انسان کیا کرتا ہے جب مال میں یا اولاد میں مشغول ہو جاتا ہے، اس نے مال جو ہے وہ کمانا ہے، مال کمانے کے بعد اس کو مینیج کرنا ہے، اس کی گروتھ کی طرف جانا ہے، تو پھر کیا ہے؟ چانسز ہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں کرنا شروع کر دے گا جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا. اس کے دل اور جو ایکشن ہے اس میں کوئی نہ کوئی ڈسپیرٹی آنی شروع ہو جائے گی، اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی. اب مال جو ہے انسان اسے کس طرح سے فائدہ حاصل کرتا ہے؟ یا تو اپنی ذات کے اوپر سپینڈ کرتا ہے یا لوگوں کے اوپر سپینڈ کرنا شروع کرتا ہے. لیکن جس انسان کو مال کا لالچ آنا شروع ہو جائے، وہ اس کا حریص ہونا شروع ہو جائے، تو وہ خود پر خرچ جو ہے نا وہ کرنا پسند کرتا ہے، لیکن باقی لوگوں سے اس کو روکنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے جیسے وہ اپنے لیے سیلف سینٹرڈ ہوتا جاتا ہے، اپنے اوپر مال لگانا اور تو اللہ سے دوری اس کی ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ یہی وہ مال ہے جس کو خرچ کرنے سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے پچھلی آیات میں یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ لوگوں کو مال خرچ کرنے سے بھی روکتے ہیں، اس چیز سے لوگوں کو جو ہے وہ پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح انسان جو ہے، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے مال اور اولاد، تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکیں. تو جو اللہ کا ذکر ہے، انسان دو طرح سے اللہ کو یاد کرتا ہے جب ہم ان دو ایریاز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مال اور اولاد میں سے وقت نکال کر اللہ کو یاد کرنا. یعنی آپ کا کوئی بزنس ہے لیکن آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا کوئی بزنس ہے لیکن آپ قرآن کی تلاوت، اس کا فہم، اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. آپ کا کوئی بزنس ہے لیکن آپ نے اللہ کے راستے میں نکل کر جو بھی طریقے ہیں، چاہے وہ جہاد کا ہے، چاہے وہ دعوت کا کام ہے، کچھ نہ کچھ آپ نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جس میں آپ کا بزنس اگر سفر بھی کر رہا ہے، آپ اتنا مال نہیں کما پا رہے، لیکن وہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہوتا. آپ کی پرائرٹی ہوتا ہے کہ مجھے اپنے دین کو سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ وقت لگانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کے برابر بات ہوتی ہے. یعنی مال جو ہے آپ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ دین کو فائدہ ہو سکتا ہے، فی سبیل اللہ جتنے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں آپ ان میں بہت ہیویلی انویسٹ کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ان کا کیونکہ یہ فوکس ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ ایسے پروجیکٹس میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں. اور اسی طرح اولاد کے معاملے میں بھی انسان اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اولاد کو حفظ بھی کرائے، اولاد کو جو لائق ترین آپ کے بچے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں ان کو اتنا ایجوکیٹ کرے کہ وہ دین کا کام کرنے والے ہوں، دین کی صحیح نمائندگی کرنے والے ہوں، اور دین کی صحیح پہچان بھی رکھتے ہوں. تو یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. تو ذکر جو ہوتا ہے اس میں کیا ہے، ہمارے فرائض بھی آتے ہیں، جیسے ہم نے نماز پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ان کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. تو مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب انسان ان دو باتوں میں فتنوں کی طرح چلا جاتا ہے، یعنی اس ٹیسٹ میں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی یاد سے بھی دور ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ نے جو رزق لکھا ہے نا وہ تو انسان کو مل کر ہی رہنا ہے، بلکہ انسان تب تک مر نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ اب مرا اس لیے ہے کہ جو آخری لقمہ، آخری نوالا، آخری جو رزق کا حصہ تھا، جب تک وہ اس کو نہیں پہنچا وہ اس دنیا سے نہیں گیا. لیکن اصل انسان کو جو کوشش کرنی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان انٹینشنلی اپنے آپ کو فوکس میں رکھے کہ میری زندگی میں یہ دو بڑی چاہتے ہیں، یہ دو بڑی اسٹرگل ایریاز ہیں، میرا مال ہے اور میری اولاد ہے. اس کی وجہ سے میں صرف دنیا کا بندہ نہ ہو کے رہ جاؤں، کیونکہ اگر آپ دنیا کا بندہ ہو کے رہیں گے تو آپ کے اندر آہستہ آہستہ منافقت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ مال کی محبت بھی انسان کو کھینچ لیتی ہے. اور اسی طرح سے اولاد کی محبت جو ہوتی ہے اس میں بھی انسان کیا کرتا ہے، بہت سی باتوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، اگر ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں تو مال جو ہے وہ مردوں کے لیے فتنہ ہوتا ہے، اور جو اولاد ہے وہ خواتین کے لیے فتنہ بن جاتا ہے.
کیونکہ مرد کما رہا ہے تو ہر وقت مال کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور خواتین جو ہوتی ہیں، مائیں ہیں، وہ گھروں میں ہیں، وہ اپنے بچوں پہ اتنی توجہ دے رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ بھی دین کے معاملات میں تھوڑی کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں محبتیں ایسی ہیں کہ اس میں انسان بہت کچھ بھول جاتا ہے، اور انسان خاص طور پہ بچوں کے لیے کیا کرتا ہے کہ ان کی نیڈز پورا کرتے کرتے کب وانٹس میں چلا جاتا ہے، کب خالی ان کی ضروریات نہیں پورا کر رہا ہوتا، ان کی چاہتے ہی پورے کرتے کرتے اس کی ساری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے کہ اپنے اوپر اور اپنے بچوں پہ اتنا انویسٹ کر رہا ہے کہ اصل جو اس نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی خاطر مجھے کون کون سے کام کرنے چاہیے، کہاں کا انویسٹ کرنا چاہیے، وہ اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ان اے وے مسلمانوں کو وارننگ دی گئی ہے نا کہ آپ لا تہلکم، نہ تمہیں غافل کرے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا فوکس لوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو ہر وقت پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنی پیرنٹنگ پریکٹسز پہ اتنا فوکس کر رہا ہوتا ہے، ایسی ترجیحات اپنے لیے سیٹ کر لیتا ہے کہ جو اصل کرنے والا کام ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایک تو مٹیریل ٹریپ ہوتا ہے جس میں انسان گھس جاتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ کمپٹیٹیو پیرنٹنگ ہے، اس کی وجہ سے آپ تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کو سمجھنا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جو مٹیریل چیزوں کا، مال کا ایک جو ہمارے لیے ٹریپ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ہم ایک اینڈلیس قسم کے سائیکل میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ جی بس جی نوکری ہو جائے، نوکری ہوئی تو اب گھر ہو جائے، اب گاڑی ہو جائے، اب اس سے بڑا گھر ہو جائے، اب بہت اچھی فرنیشنگ ہو جائے، اب کچھ پراپرٹی انویسٹ کر دیتے ہیں کہیں پہ۔ ہر وقت انسان اپنے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تسلی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی، اور کی ہرس جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان کا فوکس جو ہے یہ مال بننا شروع ہو جاتا ہے، تو اب وہ سوشل، وہ جو اپنا ایک کلچر ہوتا ہے نا، اس میں وہ کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کرتا، بلکہ کمپیریزنس میں چلا جاتا ہے۔ وہ ہر وقت یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے سٹیٹس کے جو لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے، اور اس لائف سٹائل کو میں نے کیسے میچ کرنا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ کیسی گاڑیاں لے رہے ہیں، یا کس طرح کی پراپرٹی ہے اس کے بارے میں ہر وقت بات کر رہے ہیں، بزنسز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے خواتین جو ہیں وہ گھر کی سجاوٹوں میں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے بہت سے کمپٹیشن چل رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے انسان پھر مال پہ زیادہ توجہ دیتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ دین سے دوری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے فیملی جو ہے اس کے لیے ہماری کور ویلیوز بدل جاتی ہیں، یعنی پیسہ پیسہ پیسہ، ہر انسان کو، رشتہ دار کو، معاملات میں ہم ہر چیز میں پیسے کو امپورٹنس دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ایک انسان کو انسان سمجھنا یا اس کے ساتھ کوئی تعلقات بنانا وہ ہماری گول نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں ورک لائف بیلنس بھی بہت خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جب بھی ان سے کہا جائے کہ کہیں آپ قرآن پڑھیں یا کوئی کام ایسا کریں جو دین کے فائدے کا ہو، آپ کی آخرت بنائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ، کتنے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ دراصل ہمارا پیسہ اتنے بڑے پروجیکٹس میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے ہم نکال نہیں پا رہے، اور وہ بس خالی منصوبے بناتے، بڑی بڑی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، دیندار لوگوں کو کرٹیسائز کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھے جب بھی کسی نے کسی بات پہ کہا یہ دیندار لوگ یہ کیوں نہیں کرتے، تو میں پوچھتی ہوں ان سے کہ آپ نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے نا، آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی سمجھ رکھ رہے ہیں، سوچ رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے دیندار لوگوں کو جو جس چیز کی طرف آپ نشاندہی کریں ان کو خیال ہی نہیں آ رہا، تو آپ نکلیں نا اپنے اس لائف سٹائل سے، اور نکل کر لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی سلوشن بیسڈ اپروچ لے کر آئیں، کوئی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی چیز بتائیں، صرف بڑی بڑی باتیں کر کے اور کسی کو کرٹیسائز کر کے نہ چلے جائیں۔ تھوڑی سی بات پیرنٹنگ پہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اولاد کی بھی یہاں بات کی گئی ہے کہ اولاد اللہ کے ذکر سے نہ روک دے، کیونکہ اس سے بھی پھر منافقت انسان میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب خالی پیرنٹنگ کے جو مسئلے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا، کیونکہ جب ہم مال کی محبت میں بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اولاد کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ ہماری کمپٹیٹیو پیرنٹنگ آ جاتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میرا بچہ لائق ہے تو اچھی جگہ پڑھے اور اس کو اپرچونٹیز بہت سارے ملیں، ہم لیفٹ رائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی باقی لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو کیا کچھ حاصل ہو رہا ہے، اور میرا بچہ جو ہے اسے ڈپرائیو نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اس وجہ سے ہم مہنگے سے مہنگے اسکول میں ڈالتے ہیں، کیونکہ جب ہم کہیں بیٹھیں تو ہم نام کیا بتائیں گے۔ اسی طرح ہم ان کو اگر کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کراتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ مجھے نا ایک شو آف کرنے والی بات چاہیے کہ جی میں کہیں پہ بھی بیٹھوں تو کہوں میرا بچہ ہارس رائڈنگ کے لیے جاتا ہے، میرا بچہ جو ہے سوئمنگ کرتا ہے، ہم نے فلاں فلاں کلبز جوائن کیے ہوئے ہیں۔
اور اسی وجہ سے پھر ایسے والدین کو کئی دفعہ یہ شرم بھی آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں بتاؤں کہ میرا بچہ کسی قرآن کلاس میں جاتا ہے یا وہ دین کی سمجھ کی طرف کام کرنا چاہتا ہے. تو بچوں کو بھی ہم نہ چاہتے ہوئے اپنا ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم ان کی زندگی کو بہت زیادہ ان کو لیے اوور اسکیجول کرتے ہیں. ایک چیز ختم، دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور ایکسپیکٹیشنز ہماری اتنی ہائی ہوتی ہیں بچوں سے کہ بچے اس میں پس رہے ہوتے ہیں. ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں بن رہا، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا مقصد حیات کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے. اور اسی وجہ سے بچہ جو ہے اپنی نیڈز اور وانٹس اور ان ایموشنل بانڈ کے چکر میں بالکل لاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، ماں باپ کی بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، اور دونوں سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے آپ کو پوچھ نہیں رہے، بچے آپ کا خیال نہیں رکھ رہے. بچوں کو آپ نے دنیا کی سکسیس اتنی دکھائی ہے کہ ایک بڑے سے گھر میں ایک اماں ابا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی دفعہ ان میں سے اگر کوئی سنگل ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اگر 2-4 دن ملازم نہیں آیا تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو کمرے میں پڑے پڑے فوت ہو گئے. اولاد کدھر ہے؟ وہ اس سے بھی بڑی اپنی ٹارگیٹس اچیو کرنے کے لیے دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم آ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے آپ ان کا جنازہ بھی پڑھا دیں. اللہ رحم کرے کہ اب ہم اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں ان میں گھر چکے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا شفٹ کرنا پڑے گا فوکس. اس طرح کے کمپٹیشن چاہے وہ مال ہے یا اولاد ہے، اس سلسلے میں اپنی ایک قناعت کی طرف، ایک سکون کی طرف، اور ہمیں اپنی ویلیوز کو بار بار لانا پڑے گا. اور وہ ویلیو سسٹم آپ کا آ نہیں سکتا جب تک آپ قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو بڑھاتے نہیں ہیں. اسی طرح ہمیں کوئی ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرنی پڑیں گی. ہمیں اپنے آپ کو بتانا پڑے گا کہ پیئر پریشر میں نے کہاں تک لینا ہے. ہاں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مال کو ملٹی پلائی بھی کریں جیسے صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے، لیکن پھر ان کی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے کیا ہوگی، اس پہ فوکس کرنا ہے. اور اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جذبات بھی ہمارے کنٹرول میں ہوں، کیونکہ کئی دفعہ ہم اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پیچھے ڈال کر یہی لوگوں کے رونے دھونے کی وجہ سے پیئر پریشر میں آ کے غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اور سیلف گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں کی ہونی چاہیے. تو کون کون سے ایسے اسکلز اس وقت اسکل سیٹ ہے جو ہمیں ہیلپ کرے گا کہ ہم ان کاموں کو دیکھ سکیں. دوبارہ بات کروں گی سیلف اویئرنیس کی. اپنے اندر جھانکا کریں بار بار، کیونکہ منافق اپنے اندر نہیں جھانک سکتا، وہاں پہ جھوٹ ہی جھوٹ بیٹھا ہوا ہے. وہ اندر سے کچھ اور سوچ رہا ہے، لوگوں سے چھپ رہا ہے اور باہر ایک اور پکچر دے رہا ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا. اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا سب سے مشکل کام ہے، بڑا پینفل کام ہے شروع میں، لیکن ایک دفعہ آپ اس سچائی کو انڈورس کرتے ہیں، اپنے اندر دیکھتے ہیں، اپنے اندر اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مطابق معاملات کو سمجھتے ہیں، قرآن اور حدیث سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح ایکسٹرنل پریشرز جو ہیں ان کو بھی کہیں بیک آف کرنا پڑے گا. جو بھی آپ فیصلے کریں، مال کے لیے کریں، اولاد کے لیے کریں، تو اس میں کچھ ویلیو سسٹم کو لے کر آئیں کہ اس سے مجھے دنیا میں کیا حاصل ہوگا، اس سے میری آخرت کیسے بنے گی، اور میرے پاس کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے قرآن اور حدیث سے. یہ نہیں کہ آئی تھنک سو، میرا خیال ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا. اور پھر ہمیں اپنی ٹائم مینجمنٹ اور جس کو ہم کہتے ہیں پرائرٹائزیشن، اس پہ کام کرنا ہوگا کہ میری ترجیحات ایک دن میں کیا ہوگی، کتنا میں نے کمانا ہے، اور پھر کتنا میں نے کہاں انویسٹ کرنا ہے، اور کیسے انویسٹ کرنا ہے، اس کے لیے کیا حکمت چاہیے. اسی طرح اولاد کو کیا سکھانا ہے اور کس طریقے سے ان کو دنیا کے پریشر سے بچانا ہے. اور اس کے لیے اپنے جذبات پہ کام کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہوگا، فائنینسز کے معاملے میں سادگی پہ جانا ہوگا. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اپنی زندگی میں لانی ہوگی کہ ہر وقت ہر چیز جو حاصل ہوتی ہے کوئی فائدے کی نہیں ہوتی ہے. بڑی سے بڑی گاڑی لے لی، نیا سے نیا فون لے لیا، لیکن آپ نے کیا کیا اس سے؟ صرف وہی واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، بس. اگر آپ نے بڑا ایسا کوئی فون لیا تھا، اتنا مہنگا فون لیا تھا، اتنا اسمارٹ فون لیا تھا، تو پھر کوئی کام بھی ایسا کرے نا جو آخرت کے لیے آپ کو فائدہ دے رہا ہو. اور سوشل ویلیڈیشن جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں کی طرف ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ میری واہ واہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. اصل سوچیں کہ میرا رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا. تو جتنا زیادہ ہم اپنے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف جائیں گے، ہم اپنے آپ کو اس خسارے سے بچائیں گے. کیونکہ یہاں خسارے کی بات ہو رہی ہے نا، ذالک فاولئک هم الخاسرون، کہ یہ لوگ کیا ہیں، ان کا بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا لاس ہے. سوچیں نا، دنیا میں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور کتنی بڑی چیز سمجھے جا رہے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہو رہا ہے؟ آخرت میں ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے رہی.
پچھلی چند آیات میں خرچ کی طرف، اولاد کی طرف بار بار اشارہ کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہمیں حتمی سا ایک سلوشن دے رہے ہیں کہ منافقت کو ختم کیسے کیا جائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت اور پھر وہ کیا کہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کیوں نہ مہلت دی تو نے مجھے ایک وقت تک قریب کے، تو میں صدقہ کرتا اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ کتنا امپورٹنٹ میسج ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ حکم کیا ہے؟ یہاں پہ حکم یہ نہیں دیا جا رہا کہ نمازیں پڑھنی شروع کر دو، زکوٰۃ دینا شروع کر دو، اور اس کے بعد تم حج اور عمرے پہ جاؤ تاکہ تمہاری منافقت ٹھیک ہو۔ یعنی یہ سب اعمال کرنے تو ضروری ہیں، لیکن منافق جو ہے نا وہ کیونکہ دل میں صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، اپنے اوپر کچھ اسپینڈ کرنے کا، یا اپنے لیے وہ کہتا ہے واٹ از ان دس فار می، مجھے کیا ملے گا اس سے۔ اس بیماری کو جڑ سے نکالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خرچ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جس کی فکر کرنی ہوگی، اور اس خرچ میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو فرائض آ جاتے ہیں، جیسے زکوٰۃ دینا، اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی۔ پھر واجبات، اور واجبات میں کیا آ جاتا ہے؟ گھر والوں پہ خرچ کرنا، بیوی اور بچوں پہ خرچ کرنا، وہ جائز خرچ جو کہ ان کو ملنا چاہیے۔ کتنے گھروں میں یہ چیلنج ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، کھانا پینا ہے، لائف سٹائل ہے، لیکن اگر آپ کبھی اس بیوی سے بات کریں جو پریشان نظر آتی ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، اور میرے ہسبینڈ اتنا گن گن کے مجھے دیتے ہیں کہ میرا سانس ہر وقت اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، لوگوں کے سامنے امپریشن کریٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنے پیسے ان کے نکل آتے ہیں، ایک دن میں اپنے دوستوں پر کتنے لٹا دیتے ہیں، یا ایون اپنے گھر والوں، یعنی اس اصل گھر والے تو بیوی اور بچے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے والدین پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ اتنا لٹاتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا زیادہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ واجبات ہیں جس پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پھر نفلی جو صدقات ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا کہ انسان کے لیے جب موت کا وقت آئے گا تو انسان بہت پرسکون ہوگا، لیکن جو منافق ہے وہ اس وقت کیا بات کہتا نظر آئے گا کہ مجھے کسی طرح سے واپس بھیج دیا جائے۔ اچھا، واپس بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہ کیا کرنا چاہے گا؟ اگین، کیا وہ نمازیں پڑھنا چاہے گا؟ کیا وہ حج عمرہ کرنا چاہے گا؟ کیا وہ توبہ استغفار کرنا چاہے گا؟ پہلا کام وہ کیا کرنا چاہے گا؟ فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ دوں۔ وہ صدقہ دینا چاہے گا، اور صدقہ کیوں دینا چاہے گا؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ وہ میرے دل کی تنگی تھی، شح النفس تھا، جس کی وجہ سے وہ میرے دل دماغ میں بہت ہی غلط باتیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی خیرات سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایسی حالت میں خیرات کرنا جب تم تندرست ہو، مال کی محبت رکھتے ہو، تم کو مفلس ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور مالداری کی خواہش مند ہو، اور اتنی تاخیر نہ کرتے جاؤ کہ جان حلق میں آ پہنچے، اور اس وقت تم کہو کہ اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو، کیونکہ وہ تو فلاں کا ہو ہی گیا۔ یعنی جتنا بھی مال، ہم جتنی بھی اس سے محبت کر رہے ہیں، جب موت کا وقت قریب آئے گا تو ہر شخص کی اس وقت یہ خواہش ہوگی کہ میں کسی نہ کسی طرح سے صدقہ دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، صدقہ موت کی سختیوں کو بھی کم کرتا ہے، صدقہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، اور قیامت کے دن صدقہ جو ہے وہ مومن کے لیے ایک سایہ ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صدقے کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور یہ منافقت سے بچانے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فارمولہ ہے۔ آج ہمارے پاس کتنے گھنٹے ہیں اور کتنے مواقع ہیں کہ ہم صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں دے رہے ہوتے، اور بعد میں وہاں کے لیے ریگریٹس ہیں، لیکن اس ریگریٹ کا کوئی فائدہ نہیں، آپ واپس نہیں آ سکتے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، یعنی منافق کو دیکھیں اور تھوڑا سا لاجیکلی سوچیں، وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ لوگوں میں واہ واہ چاہ رہا ہے، ٹھیک؟ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اللہ کے سسٹم کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ زکوٰۃ دینے سے پورے معاشرے میں بھلائی آ جائے گی، اور ظاہر ہے اس میں اس کا حصہ ہوگا، وہ خوش ہوگا اس بات سے۔ گھر والوں پہ جب وہ واجبات سپینڈ کرے گا، بیوی بچے وہ بھی اس سے راضی ہوں گے، اس کو عزت ملے گی، اور اس کا ایک مرتبہ مقام ہوگا۔ ظاہر ہے وہ اپنے بیوی بچوں پہ اگر سپینڈ کرے گا، زکوٰۃ دے رہا ہوگا، تو ظاہر ہے اسے یہ بھی سمجھ آئے گا کہ میرے کہیں بھائی کو ضرورت ہے، بہن کو ضرورت ہے، کسی اور رشتہ دار کو ضرورت ہے، وہ ان کا بھی خیال کر رہا ہوگا۔
اور اسی طرح جب وہ نفلی صدقات، کوئی ضرورت مند اس کے پاس آئے گا، وہ اس کی مدد کرنے کے بارے میں سوچے گا، تو یہ چیز بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی لے کر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ تیرا مال کیا ہے؟ جو تو نے کھایا اور اس کو ختم کیا، جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، باقی جو کچھ ہے وہ تو وارثوں کا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کئی دفعہ اتنا تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو یہ سب کچھ تمہارا ہے، بلکہ ان کے لیے نہیں، ان کی آگے سے آگے اولاد کے لیے بھی بہت کچھ بچا کے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہر وقت ہم یہ کیلکولیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب کتنا بچ گیا، اب میں نے اتنا حصہ کس کو دینا ہے، یہ پراپرٹی کس کو دینی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ جھگڑوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ وہی بہن بھائی جو ماں باپ کی زندگی میں شاید صحیح طرح بیٹھے ہیں، اب وہ اتنا لڑتے ہیں، اتنا جھگڑتے ہیں آپس میں انہی باتوں پہ۔ کیوں؟ ہم نے صحیح جگہ تو انویسٹ ہی نہیں کیا کہ وہ مال جو ہے وہ برکت لے کر آئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالا اور پھر اس کو انگلی پر رکھ دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو مجھے کس طرح عاجز کر سکتا ہے کہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا، حتیٰ کہ میں نے تجھے برابر اور معتدل بنایا۔ تو دو چاپوں کے درمیان چلنے والا ہے اور زمین پر تیری چاپ سنائی دینے والی ہے۔ تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا، حتیٰ کہ روح نکل گئی، ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی، تو کہنے لگا میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں، لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم، ضرورت سے زائد مال تمہارے لیے خرچ کر دینا بہتر ہے، اگر تم روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ گزر بسر کرنے کے لیے جتنا مال چاہے وہ لے لو، تو تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا سیکھنا ہوگا؟ نیڈز اور وانٹس کا فرق، یعنی ہمیں اپنی نیڈز کو دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں پھر کون سی چیز ہے جو کہ میری صرف چاہت ہے۔ اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ چاہت ہمیشہ میرٹ پہ پوری کی جاتی ہے، نیڈ ویسے پوری کی جاتی ہے، لیکن چاہت میرٹ پہ ہوتی ہے۔ اور میرٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگر ہم دیکھیں 4 چاہتے ہیں اور بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی صرف 4 چاہتوں میں سے ایک چاہت کو پورا کریں، اور وہ بھی میرٹ پہ۔ میرٹ مینس کہ وہ پڑھائی کر رہا ہے، آپ کی بات سن رہا ہے، تمیز سے رہ رہا ہے، باقی معاملات جو ہیں وہ درست کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے زوج ہیں تو ان کی 4 میں سے 2 چاہتوں کو پورا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو بھی اسٹرانگ کریں گے، اور آہستہ آہستہ آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ نیڈز کے اوپر ہم نے رہنا ہے اور انہی نیڈز کے ساتھ چلنا ہے۔ اور ہم دیکھ لیں کہ بہت سے جو معاملات ہیں ان میں ہم ان باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ پھر اپنی جو ہے 4 میں سے 3 چاہتے جو ہیں ان کو پورا کر لیا کریں، لیکن وہ بھی میرٹ پہ ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے تو میں نے فون نیا لے لیا، نہیں، میں نے اپنی نمازیں ٹھیک کی، اپنے روزے رکھے، میں نے کہیں صدقہ دیا، میں نے آخرت کے لیے اتنا انویسٹ کیا، ہاں اب مجھے ایک فون چاہیے، وہ میں نے لے لیا۔ میں نے کوئی سیزنل کپڑے لینے تھے تو یہ نہیں کہ جی سیزن آ گیا تو میں نے کپڑے لے لیے، نہیں، میں نے مثلاً گھر کی صفائی کی، شوہر کی اطاعت کی، اس کے بعد میں نے بچوں کے یہ کام کیے، میں نے فلاں رشتہ دار جو ہے ان کا خیال کیا، کوئی اور ضرورت مند تھا اس کو میں نے دیکھا، اور اپنے ذکر اذکار، اپنے کوئی درس پہ جانا، اس کے مطابق سارے کام کیے۔ ناؤ آئی ڈیزرو دس۔ اور 4 کی 4 چاہتے ہیں آپ کس کی پوری کرتے ہیں؟ اپنے رب کی۔ کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی ہمیں کہتا ہے اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہیں پہ اپنے آپ کو گرا دینا ہے کہ یہ میرے رب کی چاہت ہے، اور میرے رب کی چاہت ہے تو میں بس اس کو پورا کروں۔ تو آپ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رب خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا کر، اور جو روکتا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آخرت کے ریگریٹس نہیں ہونے چاہیے، ہمیں بھی سے عادت ڈالنی چاہیے، خود بھی ہم ہر وقت صدقہ دے رہے ہوں کسی نہ کسی شکل میں۔ اور ہم اپنے ارد گرد اپنے بچوں کے لیے ڈرتے ہیں منافقت سے، کیونکہ وہ اتنا پیئر پریشر لے رہے ہیں، سوسائٹی میں کس طرح کی چیزیں، کیسی آئیڈیالوجیز کی ان کے اوپر یلغار ہے، ان سے خرچ کروائیں،
ان کو دیں، ان کو لے کر جائیں، ان کو ڈفرینٹ پروجیکٹس میں شامل کریں۔ رمضان میں اتنی ڈرائیوز چل رہی ہوتی ہیں جس میں لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ لے کر جائیں اور ان کے ساتھ ڈفرینٹ پروجیکٹس ایسے جو ہیں وہ ڈسکس کریں جس میں وہ خرچ کرنے کی ان کو عادت پڑے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 آتی ہے، اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ کسی نفس کو جب آ جائے گی موت اس کی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے نا، کہ جس وقت اس نے اب دنیا سے چلے جانا ہے، اس کو مہلت نہیں ملے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے سامنے وہ ڈیٹ آ جائے، مجھے یہ پتہ ہے، اور اس سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے میں سب چیزیں دینا شروع کر دوں گا، تب تک میں انجوائے کر لوں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ وقت کب آنے والا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ حساب ٹلے گا نہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے کال میں، فعل میں، معاملات میں، ہر چیز میں الائنمنٹ لانی ہے اور اپنے آپ کو اس منافقانہ رویے سے بچا کے رکھنا ہے، اور جو منافق ہے اس کے ٹریٹس کو سمجھنا ہے کہ ایک سیریس میٹر ہے اور ان باتوں کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے۔ تو اگر ہم اس صورت کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منافقین کی مثال دی کہ اس سے بچنا ضروری ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ قسمیں کھا رہے ہیں، غلط باتوں پہ کام نہیں کر رہے، منافقین سے ان کی نفرت ہے اور ان کے اندر تکبر ہے، وہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو مومنوں کے کرنے والا کام ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو اس منافقت سے کیسے بچائیں گے، جس میں ہم مال، اولاد اور خرچ کرنا، ان باتوں پہ بہت زیادہ توجہ دینا شروع کریں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قریب تھا کہ سارے کا سارا قرآن منافقوں کے بارے میں ہی آ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو کہ دین کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں بھی کرنی ہیں اور اپنے رب سے دعا بھی کرنی ہے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔